بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ناظرین، پروگرام دیوسین میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجف علی خان، اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پنجاب کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے، اور ان سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو بوڑھے ہیں، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہوئے ہیں، لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ نئے حقائق کے ساتھ اور کچھ دیگر موازنوں کے ساتھ تو ہوگی۔ جیسے میں ابھی شروع میں ہی آپ کو ایک عام سرکاری ملازم اور سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے حکومت نے جو حالیہ دنوں میں ہی اقدامات کیے ہیں ان کا ایک موازنہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سینٹ میں دو سابق چیئرمین سینٹ ہیں، رضا ربانی اور فاروق ایچ نائک۔ ان کی طرف سے، ان کی کوششوں سے، ان کی مرضی سے، ان کے ایما پر جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرپرستی کے ساتھ ایک مسودہ قانون پیش کیا گیا۔ پہلے اس کو قرارداد کی صورت میں پیش کیا جانا تھا، لیکن بعد میں اس کو ایک قانون کی صورت میں اور ایک چیئرمین سینٹ کی مراعات کے بل کی صورت میں، تنخواہوں اور مراعات کے بل کی صورت میں پیش کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ جو چیئرمین سینٹ ہوگا اس کی تنخواہ 2,05,000 روپے ہوگی۔ چلیں، تنخواہ تو سب کو ملتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور رعایات دی گئیں وہ یہ تھی کہ 3 سال کا عہدہ مکمل ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد میں نوازشات تھی جو کی جا رہی تھی۔ گھر کا کرایہ رکھا گیا کہ 2.5 لاکھ روپے، آپ 2,05,000 تنخواہ ہے لیکن 2.5 لاکھ تک وہ اپنے گھر کا کرایہ اس پر کرائے پر لے سکتے ہیں، اور لیکن اگر ان کا اپنا گھر موجود ہے تو یہی 2.5 لاکھ روپیہ ان کو کرائے کی صورت میں ادا کر دیا جائے گا، یعنی وہ 2.5 لاکھ ہر صورت میں لے لیں گے۔ اب اگر آپ نے کرائے پر گھر لیا ہے تو اس کو اگر آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تزئین و آرائش کے لیے 50 لاکھ روپے تک آپ استعمال کر سکیں گے۔ تو چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کے جو بیرون ملک دورے ہوں گے ان میں وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے زیر استعمال جہازوں کے علاوہ مسلح افواج کے جہاز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی فلائنگ کلب کا جو طیارہ ہے وہ بھی استعمال کر سکیں گے۔ ثوابدیدی فنڈ جو ہے اس کو بھی بڑھایا گیا اور کہا گیا کہ جہاں پر چیئرمین کا ثوابدیدی فنڈ 6 لاکھ روپے اس کو 12 لاکھ کر دیا جائے گا، اور ڈپٹی چیئرمین کا اگر 3 لاکھ ہے تو وہاں پر 6 لاکھ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی فضائی حادثے میں جاں بحق ہو جاتے ہیں تو 1 کروڑ روپے ان کے لواحقین کو، اہلیہ کو، یا جو بھی ان کا نامزد کردہ بندہ ہوگا اس کو دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ 3 سال کا عرصہ گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ملک کے اندر اور بیرون ملک علاج کی مکمل سہولتیں حاصل ہوں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ چیئرمین سینٹ انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو بیوہ ہوں گی ان کو بھی یہ ساری کی ساری علاج کے حوالے سے ساری سہولیات ملک میں اور بیرون ملک سرکاری خرچ پر فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی گھر اور دفتر کے حوالے سے کہا گیا کہ 12 افراد آپ ملازم رکھ سکیں گے جن کی تنخواہیں سرکاری خزانے سے ادا کی جائیں گی۔ ان میں 6 سنتری ہوں گے، 4 پولیس کے، انسداد دہشت گردی کے یعنی کہ اچھی ٹریننگ والے ملازمین ہو سکتے ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری سے بندے لیے جا سکتے ہیں، رینجر سے بندے لیے جا سکتے ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو سینٹ کے ارکان کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی اس میں ایڈ کیا گیا، ساری باتیں کی گئی۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس میں صرف کفن دفن کے اخراجات ہیں، جو چیئرمین سینٹ اگر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں کیے گئے، اس کے علاوہ سب کچھ شامل کر لیا گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف جب پینشن میں اضافہ کیا جا رہا تھا تو جہاں وفاق نے اور باقی صوبوں نے، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، میں ان صوبوں کو دیکھ رہا تھا تو 17.5% اضافہ کیا گیا۔ لیکن اگر ہم انفلیشن کو دیکھیں تو ہمیں یہ 17.5% اضافہ بھی کم نظر آتا ہے۔ لیکن جو پنجاب میں کام کیا گیا اور نگران حکومت نے کیا، وہ حکومت جس کا کوئی پولیٹیکل سٹیک اس وقت نہیں ہے اور وہ ایک ایسے کام کرنے کے لیے آئی ہے جس کو صرف اور صرف انتخابات کو اس نے ممکن بنانا ہے، تو اس حکومت نے یہاں پر پینشن میں جو اضافہ دیا وہ صرف 5% کے قریب دیا۔ اب 5% تنخواہ پینشن میں اضافہ کیا ہے، آپ اس کو ذرا غور کیجئے گا کہ اگر آپ کی پینشن جو ہے 60,000 روپے ہے تو آپ کو 3,000 روپے کا اضافہ مل رہا ہے، اور اگر آپ کی پینشن جو ہے جو کہ 1 لاکھ یا اس سے زائد ہے، جو بہت کم لوگوں کی ہوگی، تو اس پر 5,000 روپے آپ کو ملیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مہنگائی کے اس دور میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ریٹائرڈ ہونے والے بہت سارے سرکاری ملازمین
کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی کسی چیز میں مرض میں مبتلا ہے، کسی میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے آپ 3,000 روپے کا جو اضافہ دے رہے ہیں، جو حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہیں، وہ کہاں کہاں پر کام آ سکے گا؟ جبکہ وفاق کی حکومت کی طرف سے خود یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ اس وقت مہنگائی میں اضافہ 50% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے عملی طور پر کیا کیا کہ 5% اضافہ دے کے آپ نے ان کو 45% غربت میں، ناکامی میں، محرومی میں دھکیل دیا، اور وہ تمام دعائیں، آپ شوگر کی دوا انسولین لینے، اس کی قیمت کہاں پر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اپنے بزرگوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا، لاچار چھوڑ دیا، اور ان کی سب سے بڑی بات ان بزرگوں کی یہ ہے کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنی زندگی محنت مشقت کر کے گزاری ہے، کسی سے مانگا نہیں ہے، ایون اپنے بچوں سے نہیں مانگتے، کیونکہ جب یہ خود نوکری کرتے تھے تو خود کماتے تھے، بچوں کو دیتے تھے، اور بعد میں ان کی پینشن لگ گئی، اور یہ اپنی پینشن سے نہ صرف اپنے خرچے پورے کرتے تھے بلکہ اپنے بچوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، سب کو کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے تھے۔ اب اس مہنگائی کے دور میں آپ نے ان کی پاکٹ بڑی محدود کر دی، یہ ایک ظلم ہے، اور ایک آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جو اخلاقی نہ ہو، یا آپ مزید ان کو مریض بنا رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور دیکھیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان ہے، سب کے پاس یکساں شناختی کارڈ ہیں، سب کے پاس یکساں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق و مراعات ہیں، تو پھر ایک چیئرمین سینٹ صرف 3 سال کی نوکری کے بعد اتنی بہت ساری مراعات کا مستحق کیسے ہو جاتا ہے؟ اور وہ لوگ جو 25، 30، 35 سال نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، وہ آپ کی نظر میں دوسرے صوبوں کے، میں پنجاب کے ملازمین کی بات کر رہا ہوں، وہ سندھ، وفاق، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کسی بھی جگہ پہ جو ہے اس کے مطابق کیوں حقوق کے مستحق نہیں قرار پاتے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ بہت ہی مشکور ہوں، پروفیسر ریٹائرڈ محمد خالد پراچا ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ پروفیسر کے طور پر ریٹائر ہوئے، سائنس کالج میں آپ HOD رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اساتذہ کی نمائندگی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ یہاں پر خالد صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں پینشنرز کے حوالے سے، تو ایک PRTC ایک محکمہ ہوا کرتا تھا، اور PRTC کے سابق ملازمین جو ہے وہ ہمیشہ سے متحرک رہے ہیں، ایکٹیو رہے ہیں پینشن کے طور پہ۔ جب بھی مشکل آئی انہوں نے آواز بلند کی۔ ہمارے پاس بہت کم پینشنرز کی کوئی ایسوسیشنز موجود ہیں کہ وہ آپس میں رابطے میں ہوں، لیکن PRTC کے جو پینشنرز ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہیں، متحد ہیں، آواز بلند کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک بڑی بات کی، آج انہوں نے لاہور پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، اور اس احتجاجی مظاہرے میں بزرگ جو لوگ تھے انہوں نے حکومت سے شکوہ کیا، شکایتیں کی۔ وہ کیا تھی اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت ہی مشکور ہیں سراج الدین ثاقب صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ سرپرست اعلیٰ ہیں PRTC پینشنرز ایسوسیشن کے۔ بہت بہت شکریہ سراج صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی جان محمد کاشف بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ PRTC کے سابق ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں، اور اس وقت آپ صدر ہیں PRTC پینشنرز ایسوسیشن کے، اور میں جان کاشف صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ یہاں پر آئے۔ جان محمد کاشف صاحب، آپ سے ہی شروع کروں گا۔ یہ ساری صورتحال جو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے آپ کی نظر میں؟ اور جب 5% اضافے کی بات کی جاتی ہے تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومتیں کہتی ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، پینشن بہت بڑا بوجھ بن گئی ہوئی ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، بات یہ ہے کہ ہم وسائل کی کمی کا رونا اس وقت ہوتے ہیں جب ہم کسی کو دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم خود لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم یہ ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ میرے معزز وزیر خزانہ مرکز کے، وہ 4 سال ملک سے باہر رہے۔ قانون ہے دنیا کا مسلمہ اور پاکستان کا، پاک سرزمین کا قانون بھی یہی ہے، نو ورک نو ویجز۔ جس نے کوئی کام نہیں کیا اس کو کوئی تنخواہ نہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ماشاءاللہ اپنی 4 سال کی تنخواہ 75 کروڑ روپیہ وصول کر لی۔ اگر وسائل کی کمی ہے تو یہ ناجائز وصولی کس کھاتے میں آئی، اور کس افسر نے الاؤ کی، اور کس اتھارٹی نے الاؤ کی؟
ابھی کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے اگر 75 کروڑ روپے وصول کیا جی تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جی آپ نے کام بھی نہیں کیا، جی آپ ملک سے باہر تھے، جی بیرون ملک رہے اور آپ نے وہ پیسے وصول کر لیے، یہ کدھر سے آئے اور کیوں لیے گئے؟ دوسری بات اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ جنہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی، انہوں نے ہر ضلع کے ترقیاتی بجٹ میں 42 ارب روپیہ رکھا، اچھا، اور اپنے ضلع گجرات کے لیے اوور اینڈ ابو آل دیٹ 42 ارب مزید رکھا، اور اس پہ میرا خیال ہے 5% بھی ابھی کام نہیں ہوا، ٹینڈرنگ نہیں ہوئی، جو ہوئی ہے درون پردہ وہ اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ صحیح، وہ کھربوں روپیہ کدھر گیا؟ پاکستان میں تو آپ کہہ رہے ہیں غریبی ہے، جی عیاشی ہے، جو ہم پینشن دے رہے ہیں، 2 پینشنز لینے والوں کی عیاشی ختم کر رہے ہیں، اور غریبی کی وجہ سے پینشن بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا۔ ہم نے، اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، تو تمام بوڑھے پینشنرز کے سفید بالوں سے کسی کو حیا نہیں آئی۔ پوری وہ کہتے رہے ہیں جن کی عمر 80 برس ہے ان کی 20% کر دی، تو کیا اس 20% میں ان کے بزرگ گزارا کر سکتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کی یہ ہمیں مثال دیتے ہیں انٹرنیشنل کنٹریز کی، ہمیں وہ سہولتیں جو انٹرنیشنل کنٹریز، ڈیولپڈ کنٹریز اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں، ہمیں دے دیں، ہماری پینشن بھی بے شک بند کر دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر جائیداد دولت جو بھی ہے وہ اپنے بوڑھوں کو سمجھا ہوا ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں باعزت طریقے کے ساتھ انہیں رخصت کیا جاتا ہے، ان کے تمام معلومات دے کر۔ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں جو ہے تمام ان کا دیکھ بھال، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں، ہم اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بننے ہی نہیں دے رہے۔ کیوں؟ تعلیم پر ہمارا بجٹ قابل رحم، پینشنز پر قابل رحم۔ جب ہم اس کی اضافے کی بات کرتے ہیں، پچھلے سال عمران خان صاحب نے تو خیر گول ہی کر دیا نا، نہیں دیا۔ جب یہ کرتے ہیں تو اس میں جگلری ہنسوں کی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے، اتنے % بڑھا دیا۔ چلیں آپ کی وہ وفاق نے تو پھر آپ دیکھیں، وفاق نے جب وہ اسحاق ڈار صاحب کا شکوہ کر رہے تھے، لیکن وفاق نے تو 17.5% پھر جی نہیں، وہ بھی ظلم ہے، 17.5% بھی ظلم ہے۔ دوائیوں کے پیسے 200% بڑھائیں آپ، صحیح ہے، اور ہمیں اب 17.5% دیں۔ آٹے سے لے کر تمام ضروریات زندگی جو ہے وہ 6 گنا زیادہ بڑھا دیں۔ گندم جو 2200 روپے من ملتی تھی اس وقت 6000 روپے من میں بک رہی ہے۔ صحیح، تو کیا جینے کا حق صرف مراعات یافتہ طبقے کو ہی ہے؟ ان غریب بوڑھے پنشن صنعتی ملازمین کے ساتھ کیا حرکت کی گئی؟ وہاں ایک EOBI محکمہ، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا۔ اس میں مزدور، صنعتی مزدور کی تنخواہ سے 2% میرا خیال ہے کٹوتی ہوتی ہے، 3% ان کا آجر جو مالک ہے وہ دیتا ہے، اور وہ سارا پیسہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جمع ہوتا ہے۔ جب وہ مزدور ریٹائر ہوتا ہے تو اس میں سے اس کو پینشن دی جاتی ہے، بڑھاپا الاؤنس اس کو کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا ہے جناب؟ پہلے 3300 سے شروع کیا، پھر 4000 پہ آئے، پھر 5100 ہوا، پھر 6000 ہوا، پھر 8500 عمران خان کے دور میں زلفی بخاری نے کیا، جی ہم آپ کو بہت جلد 10,000 کر دیں گے۔ اب انہوں نے وہ 1500 روپیہ اس میں اضافہ کر کے 10,000 کیا 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، اور وہ ان کا اپنا پیسہ، مزدوروں کا، فیکٹریز کا اپنا پیسہ، اس میں اتنی ہیوج انہوں نے آرگنائزیشن کھڑی کر دی جس میں عیاشی کے لیے ان کو، ان کے جو ملازمین ہیں ان کو دینے کے لیے بے بہا مراعات دیں، فضول خرچیاں کی، کاریں خریدیں، اور اس سے پہلے جو ان کے چیئرمین تھے انہوں نے پراپرٹی خریدنے کے چکر میں اربوں روپے کا فراڈ کیا۔ کوئی قوم کو کچھ پتہ نہیں وہ پیسہ کدھر گیا، اور مزدوروں کا وہ پیسہ اب کہاں جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ آپ کی باتیں، شکوے سارے کے سارے درست ہیں، نظر آتے ہیں۔ اب آتے ہیں 5% کی طرف۔ میں 5% کی تو دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، میں تھوڑا سا جانا چاہ رہا ہوں سراج الدین ثاقب صاحب کی طرف۔ سراج صاحب، چونکہ آپ اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور چونکہ آپ ایک لیبر یونین سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، سرکار یہ کہتی ہے کہ پینشن کے اوپر ہم اتنے اخراجات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں، ہمیں اس کو کرٹیل کرنا ہے۔ پینشن جو ہے بہت بڑا بوجھ بن گئی ہوئی ہے، تو وہ اس کو کرٹیل کرنے کے چکر میں ہے۔ آپ مطمئن نہیں اس چیز سے کہ جو پیسہ سارا پینشن پہ خرچ ہوتا ہے اس کے اویز جو ہے ریٹرن میں
جو بزرگ ہیں وہ کوئی کام تو کرتے نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پیسہ تو ہمیں اس کے ریٹرن تو آ نہیں رہا, تو اس کو کم کریں, ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے جی, اور وسائل کی کمی ہے, تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی پھولوں کو تقسیم کریں گے, کانٹوں کو تقسیم کریں گے, تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کر لیں کہ جتنے بھی کانٹے ہیں وہ بھی تقسیم کریں, جتنے پھول ہیں وہ بھی تقسیم کریں. صحیح. پھول سارے یہ لے جاتے ہیں, کانٹے جو سارے ہیں وہ لوور طبقے کو مل جاتے ہیں. اب جو پینشنرز ہیں ان کو پینشن دینا یہ احسان نہیں ہے, ان کی ساری زندگی اداروں کے اندر خدمات پر لگی ہے. اب ایک ملازم 25 سال سروس کرتا ہے, 30 سال کرتا ہے, 40 سال کرتا ہے, اس کے بعد وہ پینشن کا حقدار ہوتا ہے. یہاں جو بھی آپ ایکٹ کا ذکر کر رہے تھے, قانون کا, جی 5 سال صرف کام کرنا ہے. چیئرمین سینٹ نے, ڈپٹی چیئرمین نے 5 سال, وہ بھی 3 سال, سینیٹر نے 5 جو سال, مراد دینی ہے وہ 3 سال بعد کر دینی ہے. 3 سال. تو وہ 5 سال والے کو تو تاحیات مراعات ہیں, اس کی فیملی کو بھی تاحیات مراعات ہیں, اور جو پینشنر ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ بوجھ بنا ہوا ہے, اس کی فیملی کو کہتے ہیں 10 سال بعد بند کر دیں گے, اس کا بند کر دیں گے, ادھر تاحیات دیں گے. یہ جو اس ملک کے اندر ناانصافی ہے, ڈسکریمنیشن ہے, یہ جو آئین کی آرٹیکل 25 کی کھلی وائلیشن ہے کہ کسی صوبے میں 17%, کسی صوبے میں 5%, یہ تو آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے. لیکن یہاں تو بدقسمتی ہے کہ آئین کی ایسی تیسی کی جا رہی ہے, آئین تو ہے ہی نہیں عملاً. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پینشنرز کی ساری زندگی خدمات پر لگی ہے, اس ملک کی تعمیر و ترقی پر لگی ہے. آج ان کو سہارے کی ضرورت ہے, یہ آج ان کا سہارا, ان کی بیساکھی چھین رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ گر جائیں, مر جائیں. کیوں نہیں یہ 60 سال جس کی عمر ہوتی ہے اس کو ویسی گولی مار دیں تاکہ یہ خزانے پر بوجھ نہ بنے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں اس بجٹ کے اندر 7,303 ارب روپیہ سود کی مد میں رکھا گیا. یہ سود کی پیمنٹ ہوگی, یہ ہمارا نظام ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل ہے, یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کا تجربہ ہے جس ملک کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ رقم سود کی ادائیگی میں رکھی گئی ہے. اس کے بعد آتی ہے باقی چیزیں, اس کے بعد آتی ہے دفاعی اخراجات, اس کے بعد آتے ہیں تعمیر و ترقی کے اخراجات, تعلیمی اخراجات, ان کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ رائٹ ہے پینشنر کا, اس کی خدمات کا معاوضہ ہے, اور یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کے دباؤ پر یہ اس ملک کے اندر نشانہ بنا رہے ہیں پینشنرز کو, یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, قوم کے لیے. لیکن سراج صاحب بات یہ عام بندے کے پاس بھی چلے جائے, وہ کہتے ہیں سرکاری ملازمین خود سارا عمر کام نہیں کرتے, پہلے تنخواہیں لیتے رہتے ہیں, پھر وہ پینشن مانگنے پہ آ جاتے ہیں, کام تو کرتے کوئی نہیں ہے. یہ نظام چل رہا ہے, ادارے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اداروں کی خامیاں ہیں, خامیاں کوتاہیاں جو ہیں سب سے زیادہ تو ان میں ہیں جو فیصلہ ساز لوگ ہیں, جن کے پاس جتنے اختیارات ہیں اتنے ہی وہ ذمہ دار ہیں نقائص کے اور خامیوں کے, اتنے ہی. آپ دیکھیں نا کہ ان کے وسائل کتنے ہیں اور ان کے اثاثے کتنے ہیں. آپ ہمارے دیکھ لیں پینشنرز کے اختیارات, یہ چیک کر لیں ذرا, اثاثے چیک کر لیں ہمارے کہ کیا کیا بنایا ہمارے پینشنرز نے ریٹائرمنٹ کی 40 سال. آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ کہتے ہیں کام تو کرتے کوئی نہیں, ساری عمر پہلے تنخواہیں لیتے رہتے ہیں, پھر پینشن لینے آ جاتے ہیں. میں کام اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوں جی, مجھے 1200 بندہ نیچے دیا ہوا ہے, اگر وہ کام نہیں کرتا میں ذمہ دار ہوں. تو اگر یہ کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے تو کام لینے والا ذمہ دار ہے, اس کی تنخواہ بند کریں, اس کو نوکری سے نکالیں. جس کو کام کے لیے رکھا ہے اس نے تو اپنا ایک پیپر سائن کیا ہے کہ مجھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس مجھے قبول ہے. اگر ہم اس سے کام نہیں لیتے, وی آر ایٹ فالٹ, وہ ہماری غلطی ہے, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. کیونکہ آپ خود اندازہ کریں, آپ نے ابھی دیکھا ہے, آپ نے اپنے ایڈریس میں بتایا ہے کہ 12 بندے ان کو دیے جائیں گے. جی ہاں, ان کو مراعات کے ساتھ 12 ان کو کس چیز سے خطرہ ہے ریٹائر ہونے کے بعد؟ وہ پبلک کے آدمی ہیں, ان کو 12 بندے حفاظتی حصار کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کی تنخواہیں, مراعات, دیگر ضروریات وہ گورنمنٹ پوری کر رہی ہے, تو کام وہ نہیں لے رہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ ایک پورا ایک سسٹم بناتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کا, صحیح, تو اس میں درجہ بدرجہ ہر ایک کو کام تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکاری ملازمین کام نہیں بھی کر رہے تو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری آتی ہے. بالکل, میں یہ مینجمنٹ جو ہے, اور جو بھی وزیر ہے, جو بھی سیکٹری ہے, جو بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ ایسا ایک سارے کا سارا بنا دے کہ اس کے نتیجے میں سارے کا اس کو ٹھیک کرے. پروفیسر ریٹائرڈ محمد خالد پراچا جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. پروفیسر صاحب, اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں, پینشن بہت بڑا بوجھ بن گئی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے کرٹیل کرنا ہے, IMF بھی کہتا ہے آپ نے ہمارا قرضہ واپس
کرنا ہے تو پھر یہ اس قسم کے اخراجات کم کرو. اور سرکاری ملازمین جب کام کرتے تھے ان کو تنخواہ مل جاتی تھی اور تنخواہ لے کے وہ ٹھیک ہے رہتے تھے, اب ہم کیوں دیں پیسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نجم صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا اپنے دوستوں کے اما پہ. جن دوستوں نے مجھے اس پہ کہا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. یہ بات جو ہے نا جی کہ جی پینشن بوجھ ہے, جی یہ بڑا عجیب فکرہ کہیں سے لغت میں آیا ہے. میں اس بات کا ذاتی طور پہ میں نے مشاہدہ بھی کیا ہے اور یعنی میرے تجربے سے گزری کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو نرس برطانیہ کی فوج کی خدمت کرتی رہی شاید اس کا انتقال 2004 یا 5 میں ہوا ہے, تو اسے برطانیہ سے پینشن آتی تھی. یہ مطلب ہے نا, اور 2-3 اور آدمی, ایک ہمارے انگریزی اخبار میں کالم نویسی بھی کرتے تھے, وہ برطانیہ کی فوج میں کپتان تھے, اس کو بھی برطانیہ سے پینشن آیا کرتی تھی اور اس کے رسالے اور اخبار بھی آتے تھے چونکہ انہیں اپنی نوکری کرنے والوں کی قدر عزیز تھی. اور نجم صاحب میں بھی شاید دوستوں کو یہ بات مطلب کہنا چاہوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہ نے جس کو نوکری دی بادشاہ اس سے خوش ہوا, یہ بادشاہ کا انعام ہے. لیکن ملکہ وکٹوریہ وہ شخصیت تھی جس نے کہا کہ جس کو ریاست کی ملازمت میں لیا گیا اس کو اب تنخواہ لینے کا حق ہے, وہ ریاست کا محسن ہے کہ وہ ریاست کا پرزہ بن کے آپ کے کام کر رہا ہے. یہ کنسیپٹ بھی ملکہ برطانیہ ملکہ وکٹوریہ نے دیا, ریاست کے محسن کا. ملازم کو کیا کہا, ریاست کا محسن ہے. اور یہ کنسیپٹ جو آیا نا جی پینشن بوجھ بنتی جا رہی ہے, یہ ایک لیڈی لنڈا بلائم ہے, یہ امریکہ کی ڈیفینس انڈر سیکرٹری سے ریٹائر ہوئی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی غالباً 95-96 کے سالوں میں, اور اس کا کنسیپٹ یہ تھا اس کتاب کا کہ یہ جو 4-5 ملک بڑے بنے پھرتے ہیں نا, فن خاں اور یہ اٹامک ایسٹ اور اسلامک اٹامک پاور اور اس طرح کے کنسیپٹ انہوں نے اپنے ذہن میں کیڑے پالے ہوئے ہیں, اس کا ڈنک نکالا جائے. تو اس نے یہ کتاب فوکس کی اس بات پہ کہ بڑی امریکہ, اس کی کتاب کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ویتنام کی جنگ میں 40 سال کے بعد جو پینشن تھی اس کا والیوم اور میڈی کیئر کا والیوم بہت بڑا ہو گیا تھا. صحیح. اب اس نے اس مثال کو پاکستان اور 3-4 اور ملکوں پہ لائی کیا, اور اس ایپلیکیشن کے بعد ہم لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ جی آپ اپنی فوج کو جس طرح امریکہ بلیک واٹر کے طرح پرائیویٹائز کر رہا ہے نا جی, آپ بھی اپنی فوج کو ڈیفینس کو پرائیویٹائز کر دیں. اب چونکہ ڈیفینس وہ بھاری پتھر ہے جس کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں اور دل سے بھی کرتے ہیں, ظاہر سے بھی کرتے ہیں اور خوف سے بھی کرتے ہیں. ٹھیک, یہ تینوں باتیں میں ود یور پرمیشن کہہ رہا ہوں جی. تو مطلب ہے نا, اب اس بات کو تو ہم کر نہیں سکتے تھے, اچھا کچھ نہ کچھ ہم نے دکھانا تھا. اب ہم نے دکھانے کی سطح پہ آ کے ہم نے یہ کیا کہ اس کا مطلب ہے نا جی سلسلہ جو ہے نا سرکاری سول ملازمین کی طرف اس کو موڑ دیا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ملٹری کا اور ڈیفینس کی پینشن جو ہیں وہ نہ بجٹ کا حصہ ہوتی ہیں اور نہ وہ کسی جگہ حساب کتاب سے گزرتی ہیں. اب باقی صوبے ذرا دلیر تھے یا وہاں کا پولیٹیکل ویژن اور تھا. پنجاب کے لوگوں کا ایک تو یہاں مطلب سول ملازمین کا بڑا چنک رہتا ہے, انہوں نے اس بہانے سے کہ یہاں جی وسائل زیادہ ہیں یا پینشن کا بل زیادہ آتا ہے جی, یہاں چونکہ تعداد زیادہ ہے, ایک آدمی کو تو اس کے حصے کی پینشن ملتی ہے نا. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک آدمی کو نا ایک بلڈنگ کا دیا گیا مطلب کنٹرول, اس کا کنٹرولنگ آفیسر بنا دیا گیا. اس کی ٹینکی لیک کرتی تھی بلڈنگ کی, پانی جلدی ختم ہو جاتا تھا کیونکہ نوٹیفیکیشن اپنے دستخطوں سے جاری کرنا اس کے اختیار میں تھا. اس نے اگلی صبح 2-3 دن کے تجربے کے بعد یہ نوٹس جاری کر دیا کہ سارے لوگ نا جی آدھا گلاس پانی پئیں گے کیونکہ پانی جلدی ختم ہو جاتا ہے, آدھے لوٹے سے باقی کام کیا کریں گے. حالانکہ اس کا کام یہ تھا کہ پہلے وہ اپنی ٹینکی بند کرتا, ٹینکی بند کر کے دیکھتا کہ لیک بند ہونے کے بعد پانی کی کیا کیفیت ہے, پھر وہ اور چیزوں پہ کٹ لگاتا. فرش نہیں دھویا جائے گا, گاڑیاں نہیں اب ڈائریکٹ آپ پینے کے پانی پہ کٹ لگا رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسیپٹ اس وجہ سے آیا کہ بنیادی کنسیپٹ سرکاری ملازمین کے خلاف یہ بات کرنے کا یہ تھا کہ جو فوج ہے
اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے اور بنیادی طور پہ یہ اس کے ڈیفنس کو بھی جو ہے باہر نکال دیا جائے اخراجات میں سے، تو اصل میں پھر اس کو تو کچھ کر نہیں سکے، تو اب سرکاری ملازمین نے چھری چلا دی انہوں نے. یہ اب بنیادی طور پہ یہ ڈیفنس کے خلاف بات، یہ اس کے خلاف تھی، وہاں چلی نہیں، تو یہ چھری جہاں مطلب جو قابو تھا اس کو جو گرا ہوا ہے اس کو ذبح کرو. اب اس کی تھوڑی سی بات، میں اسی بات کو بڑھا کے جی آپ سے مطلب ہے کہ یہ ابھی اگر بچت کی بات ہوتی نا، ابھی آج کے اخبار میں آیا ہوا ہے کہ 352 اعلیٰ افسران، جن میں چیف سیکرٹری، 9 کمشنر، 36 ڈپٹی کمشنر، 10 CCPO اور کچھ لوگ جو ہیں اور شامل ہیں، تو ان کو 2 تنخواہیں رمضان میں انہوں نے پرائز کنٹرول میں اچھا کام کیا. صحیح 352 افراد کو دی گئی ہیں سر. ہاں جی، تو ان کو سیکرٹری شامل ہے ان میں. ہاں جی، تو ان کو 2 3 تنخواہیں دے دی گئی ہیں انعام میں کہ انہوں نے رمضان میں اچھا کام کیا. میں پوچھتا ہوں کہ جی رمضان میں جو انہوں نے اچھا کام کیا تو وہ سارا سال کس لیے ملازم رکھے گئے؟ چیف سیکرٹری کام کرنے کی تنخواہ لیتا ہے نا جی، کمشنر کام کے لیے تنخواہ. میں تو اس بات کو دیکھتا ہوں کہ جب کمشنر صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کے آگے 2 گاڑیاں آتی ہیں، 8 سپاہی آتے ہیں. یہ میں اگلے دن کمشنر صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ گیلری سے اٹھ جائیں. کمشنر صاحب گیلری میں بیٹھے آدمی کا برا مناتے ہیں. صحیح. افسر شاہی آپ کہہ رہے ہیں 352 اگر بچت کرنی ہے تو وہاں سے کریں. صوبائی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، تو جس صوبائی حکومت نے پینشنز جو ہے اس کو 5% تک محدود کر دیا اور باقی صوبے 17.5% دے رہے ہیں، وہاں پر ہی 352 افسران کو رمضان المبارک میں آٹے کی تقسیم کے حوالے سے ایک اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر 2 مہینے کی تنخواہیں جو ہیں وہ انعام کے طور پر دے دی گئیں. اس سے پہلے بجٹ کی تیاری کے لیے اگرچہ 4 مہینے کا بجٹ تیار کیا جا رہا تھا تو اس پر بھی سیکٹریوں کو ایک تنخواہ جو تھی ایک اعزازیے کے طور پر دے دی گئی. بچت افسران کے لیے نہیں ہے، بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بگ گنز کے لیے نہیں ہے. بچت ان کے لیے نہیں ہے جن کو 150% یہاں پر ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ان افسران کے حوالے سے تو پنجاب کے 10 لاکھ ملازمین میں سے یہ کتنے ہوں گے؟ یہ آپ کا 10% بھی نہیں ہوں گے تمام ملازمین کا. لیکن وہ طاقتور ہیں، وہ حکمرانوں کے پیارے ہیں، وہ ان کے کام کرتے ہیں، تو ان کی تنخواہوں کا 150% ان کو ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا، یعنی کہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی. لیکن دوسری طرف جب آپ پینشنرز کو، بوڑھوں کو دینے کے لیے آئے تو پھر آپ کے پاس پیسے نہیں رہے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں ہم پینشنرز کے حوالے سے، اور میں یہاں پر جب بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہا تھا اور یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ جن کو 60,000 جن کی پینشن ہے ان کی پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، تو پتہ چلا کہ 3,000 ہوگا. جس کی 1 لاکھ ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا تو پتہ چلا جی 5,000 ہو جائے گا، کیونکہ 5% اضافہ کیا گیا. 5,000 جو ہے اس میں کتنے اخراجات پورے ہوں گے، کتنے نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھی اس بندے کی جس کی 1 لاکھ پینشن موجود ہے. یہاں پر پروفیسر ریٹائرڈ محمد خالد پراچا صاحب بھی موجود ہیں، سراج الدین ثاقب صاحب بھی موجود ہیں، جان محمد کاشف صاحب بھی موجود ہیں. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ PRTC کے جن کے ہم پینشنرز کی بات کر رہے ہیں، ان کی پینشن سراج صاحب کتنی پینشن ہے جی ان کی؟ 12,000 پینشن. 12,000 روپے. 12,000. اور یہ 70% سے زیادہ لوگ ہیں جن کی صرف 12,000 پینشن ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے احساس سے آج بھی اگر ان کی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے تو کم از کم 50 کھرب روپے بنتی ہے. وہ جو مختلف جگہوں پہ سارے کے سارے اڈے پورے پنجاب کے اڈوں پر کا اگر تخمینہ لگایا جائے. میں اگر لاہور میں ہی بات کروں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ LOS کے اوپر جو ہے وہ پورے کا پورا ایک اومنی بسز کا اور بہت بڑا تھا، میرے خیال 1112 کو وہ دی ہوئی ہے، لیکن وہ PRTC کی جگہ ہوا کرتی تھی. یہ اسٹیشن کے سامنے دیکھیں، ریلوے اسٹیشن پہ جتنے طرف سے مین روڈ ملتی ہے، اسٹیشن کے سامنے کتنا بڑا ایریا اور کتنی اربوں روپے فی مرلہ ان کی قیمت ہے. لیکن ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. اب سپریم کورٹ نے ہمارا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جب ریٹائر کیا گیا ہے اس دن سے لے کر 15 سال پورے ہونے کے بعد ان کی پینشن ڈبل کی جائے. صحیح، سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے. لیکن ہماری مینجمنٹ جو ہے اس کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، وہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں. چلیں اسی پر بات کرنے کے لیے زاہد اوان صاحب، آپ قائم مقام صدر ہیں پیپلا کے، یعنی کہ پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. زاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زاہد صاحب، حکومت نے پینشن کم کر دی اور کہا کہ 5% اضافہ کیا جائے گا پینشن میں. حکومت کہتی ہے ہمارے پاس وسائل کم ہیں، پیسے کم ہیں، ہم اس کی وجہ سے اضافہ نہیں کر سکتے. لیکن جو 80 سال سے زائد عمر کے ہیں ہم ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے 20%.
تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو درست لگتا ہے کہ ٹھیک ہے 80 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو تو 20% دیا جا رہا ہے اور دوسرے صوبوں سے یہ زیادہ ہو گیا, وہاں پہ 17.5% دیا جا رہا ہے؟ مجھے بتائیے یہ 80% کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ ان کو شرک مانی چاہیے کرتے ہوئے کہ جس شخص نے اپنی ساری زندگی گزار دی اور اس کو اب 80 سال کے بعد یہ بڑھا رہے ہیں, اور جو ریٹائر ہوا 60 سال کے بعد اس کو دے رہے ہیں یہ 5%. کیا اس نے اتنا ہی کام کیا ہے کہ اس کو صرف 5% دیا جائے؟ یہ شرمندگی کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سینٹ کا جو چیئرمین ہے آپ اس کا دیکھتے ہیں اس کو کیا فائدہ دیا جا رہا ہے, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو جتنے ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کو کیا دیا جا رہا ہے. اور یہ بیچارے جو چھوٹے ملازم ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی خون پسینہ محنت کے ساتھ اپنے پورے لگن کے ساتھ انہوں نے اپنا سارا کچھ خون پسینہ دیا اور آج ان کو 5% دیا جا رہا ہے. یہ شرم کی بات ہے. یہ سمجھ نہیں آتی یہ اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے. یہ جو ہمارے بڑوں نے ملک لیا تھا اپنی قربانیاں دے کے انڈیا سے یہاں آئے اور یہاں اس پاکستان کو انہوں نے اپنے دل و جان کے ساتھ اپنے ساتھ لگایا, اب ان کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں. ظاہر صاحب وہ کہتے ہیں پینشن کا ریٹرن کچھ نہیں ہے نا, تنخواہ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو لاجک ملتی ہے, وہ کام کرتے ہیں. پینشن کا ریٹرن کچھ نہیں ہے, بس پینشن دے دی تو دے دی, وہ کام تو کرتے ہیں. اگر 60 سال بندہ کام کیا تو اس کے بعد اس کو مار دینا چاہیے, اس کا ریٹرن کچھ نہیں ہے. اس نے کیا کچھ دیا اس سے پہلے؟ جو اگر کوئی ٹیچر ہے اس نے پڑھایا, جو جس نے اپنی سروسز دی ہیں, سب کچھ کیا ہے, تو اس کا ریٹرن تو اسے سے زیادہ ملنا چاہیے. جبکہ دوسرے ملک تو اپنے ایک عام شہری کو جو بوڑھا ہو جائے اس کو دیتے ہیں. امریکہ کا بندہ رہتا پاکستان میں, وہ یہاں اسے بھجواتے ہیں اولڈ ایج. اور یہاں تو شرم کی بات ہے کہ آپ یہ 5% کو ان کو دے رہے ہیں. کیا کریں گے وہ 5% لے کے؟ مجھے بتائیے. مہنگائی کا آپ حال دیکھیں کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور شوشہ چھوڑا ہے کہ جو ملازمین کو دے رہے ہیں وہ انیشیل پہ دے رہے ہیں. کہاں اس کی رننگ ہے جو اس نے 10-15 سال سروس کیا اس پہ, اور اب پتہ چلا کہ رننگ پہ دے رہے ہیں 30%. یہ سارا دھوکہ ہے, لفظوں کا گورکھ دھندا ہے, یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھرپور طریقے کے ساتھ احتجاج کریں گے اور ایک سلسلہ جاری رہے گا. ہم اپنا حق مارنے نہیں دیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. زاہدوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں خالد پرائز صاحب کی طرف پھر آتا ہوں. خالد صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, ہم حکومت کو کس طرح قائل کر سکتے ہیں, کس طرح بتا سکتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ انصاف نہیں ہے؟ حکومت کہتی ہے پیسے کم ہیں, ان کو کس طرح جسٹیفائی, ہم کس طرح کریں اس کو؟ جی بڑی بنیادی بات ہے, اس سوال میں اس کا جواب موجود ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ جی یہ اضافہ دیا کیوں جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تنخواہ میں, پینشن میں اضافہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور سعودی عرب میں یہ کیوں نہیں مانگا جاتا اور کیوں نہیں دیا جاتا؟ کہ سعودی عرب میں 30 سال پہلے بھی 1.5 ریال کی یا 1 ریال کا 7 اپ کا ٹین ملتا تھا, آج بھی اتنے کا ملتا ہے. وہاں یہ سوال ہی نہیں. ہمارے 30 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ ابھی گندم کی قیمت کی بات میں ہمارے یہاں حکومت نے خود مانا ہے, اور جو انٹرنیشنل وال اسٹریٹ جنرل اور IMF اور ایشیا بینک کی رپورٹ کے پاکستان میں انفلیشن 38% ہے, 39% ہے, 57% ہے. تو بھئی 57% یا 38% جو کم سے کم 38% انفلیشن ہم مان رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں انکریز بھی 38% دینا چاہیے. ہماری قوت خرید 38% چھین لی گئی ہے اور انکریز جو ہے 5% دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرچیزنگ پاور 33% پہلے سے کم ہوئی ہے. یہ بات آپ پہلے کہہ چکے کہ ہمیں غربت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو میں مطلب ہے نا کل کی بات شیئر کرتا ہوں. میں ڈاکٹر کے پاس موجود تھا, تو ڈاکٹر نے ایک بزرگ, مطلب اب مجھے بزرگ کسی کو کہنا چاہیے تو مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں جو گولی لکھ کے دے رہا ہوں نا یہ 275 روپیز کی ایک ہے, تو آپ لے لیں گے؟ تو اس نے کہا کوئی اور لکھ دیں. تو اس نے کہا کہ جی میں دوسری لکھوں گا وہ 240 روپے کی ہے. انہوں نے کہا یار 40 کی ہوتی تو میں وہ لکھوا لیتا, اب 30 روپے کے لیے میں سب سٹینڈرڈ دوائی نہیں لیتا. یہ ہمارا سٹینڈرڈ مطلب ہے, جو میں نے بات کل خود دیکھی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کو کہیں سے الٹرا ساؤنڈ کا سرکاری اسپتال میں دنیا میں تنخواہیں جہاں کم ہے نا جی, تو وہاں مطلب مثلا کینیڈا میں, جرمنی میں یا کہیں بھی چلے جائیں تو سارا میڈیکل انشورنس کے ذریعے آپ کا پے ہو جاتا ہے. اچھا یہاں ہمارے ہاں ECG سے لے کے تو کوئی یورین ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ ریاست کی طرف سے ہمیں کوئی سہولت ماشاءاللہ میسر ہے ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری کاسٹ آف لیونگ کو بڑھاتی ہیں اور اسی لیے اضافہ مانگا جاتا ہے.
اور اسی لیے سہولت مانگی جاتی ہے. انہوں نے بھائی نے صحیح کہا کہ جی یہ ساری سہولتیں ہمیں دیں دیں, ہم اضافہ مانگنا بند کر دیں گے, ہمارے لیے پرائز فریز کر دیں. ایک زمانے میں انگریزوں نے CSD شاپس کھولی تھیں تو وہاں جا کے ریٹائر ملازمین کا ایک لیٹر ہوتا تو ان کو ساری چیزیں مزید 25% رعایت پہ ملا کرتی تھیں. اور یہ ساری سکیم دنیا کے کئی ملکوں میں چلتی رہی. کیوں چلتی رہی؟ کہ انہوں نے سرو کیا ہے. تو اب ان کو یہ مطلب ان کو بوجھ نہ بنایا جائے, اب ان کو یعنی مورلی اور سوشلی بوسٹ دیا جائے. ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی یہ ریڈنڈنٹ ہیں اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے, چونکہ یہ مانگ نہیں سکتے, یہ شور نہیں کر سکتے, اور کئی فکرے یعنی بولے جا سکتے ہیں. یہ ابھی گزشتہ دنوں اساتذہ کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے کچھ فکرے وائس چانسلر صاحب کے بارے میں کہا تھا, بعد میں انہوں نے معذرت بھی اس پہ معذرت کر لی ہے. نہیں کہ جی کسی کے دل میں ایک بری بات ہوتی ہے تو وہ منہ پہ آتی ہے نا جی. اگلی بات یہ ہے کہ جی میں مطلب 20 اسکیل سے ریٹائر ہوا, مجھے اگر سرکٹ ہاؤس میں کبھی کمرے کی ضرورت پڑی نا تو میرے نام پہ کمرہ بک نہیں ہوا, وہ میں نے ایک دوست مجسٹریٹ کے نام پہ بک کروایا کہ جی احمد علی مجسٹریٹ اور خالد پراچا اس کمرے میں رہیں گے, ایک کمرہ بک کر دیا جائے. وہ نہیں جاتے تھے, میں چلا جاتا تھا. اس کا ریٹ بھی تھوڑا ہوتا تھا, وہاں کی سروس بھی مل جاتی تھی. اچھا, کسی GOR میں پر استاد کو مکان الاٹ نہیں ہو سکتا, اور یہ عدالت کے پیرے میں الاٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ریلیف کی اگلی شکل عدالت ہوتی ہے. عدالت بھی ملی ہوئی ہے. یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ جس کے ہاتھ میں مطلب ہے نا چابی ہے, وہ چابی اپنی طرف مروڑ رہا ہے. ہمارے ہاں ہونا چاہیے کہ فوائد کی یکساں تقسیم کا نظام ہونا چاہیے. اب یہ لیو اکاؤنٹ کیلکولیشن ہے, اس کا فارمولہ بدل دیا گیا, اور گریچویٹی کمیوٹیشن لیو انکیشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا آپ, جو 12 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے تو سرکار کہتی ہے آپ چھٹی لے لیں, نہ لیں, آپ 1 سال کی چھٹی آپ کا حق آپ لیں. یہ اصل بات یہ ہے کہ نجم صاحب جس دن میں نے جوائننگ رپورٹ لکھی نا, آئی ایم گوئنگ ٹو جوائن, مجھ سے 300 لائنوں والے 30 صفحات پہ سائن کروائے جاتے ہیں. صحیح. جن کی شرائط کو آج تک شاید کوئی بھی ملازم نہیں پڑھتا, تو وہ ہم سائن کر دیتے ہیں یو آر اوبیڈینٹلی ہو کے, کیونکہ جس دن ہم ملازم ہو جاتے ہیں ہم اس دن یو آر اوبیڈینٹلی بن جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اب کئی لوگوں نے یو آر اوبیڈینٹ سروینٹ بھی لکھنا ہوتا ہے, یا ان سے لکھوا لیا جاتا ہے. صحیح. تو ہم مطالبہ نہیں کر سکتے. سوال یہ کہ حکومت اس معاہدے سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے جو اس دن کیا گیا تھا جس دن میں نے نوکری جوائن کی تھی. آپ جن لوگوں کے ساتھ کہ جی 1 پینشن دیں گے, پینشن میں آپ کنٹریبیوٹ کریں گے, نئے رولز فارمولیٹ کریں, ان کے مطابق نئے معاہدے کریں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہوا جس کو پورا کیا جائے. آپ نے جاب شروع کی تھی اور جب آپ جاب کرتے رہے, جب آپ ریٹائر ہوئے, اس وقت آپ کے ساتھ جو معاہدہ تھا آپ کے ساتھ وہی معاہدہ رہا, میرے ساتھ وہ معاہدہ ہے. اگر آپ اس کو کوئی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ آنے والوں کو آفر کریں, وہ قبول کرتے ہیں تو کریں, نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آنے والا بھی مجبور ہے. جی جو آدمی مطلب میرا بیٹا 3 کروڑ روپے لگا کے باہر سے کر کے آیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ایم فل, اور وہ آ کے یہاں 65,000 روپے کی ملازمت کر رہے ہیں, ہم نے کیا دیا اسے؟ 65,000 روپے کی وہ کریانے کی دکان کھول کے بیٹھتا محلے پہ 3 کروڑ روپے کی, تو وہ آج مطلب ہے نا مہینے میں 6 لاکھ روپے کما رہا ہوتا. ہم لوگوں نے سارا ڈسپلن جو ہے وہ چند لوگوں کے رحم و کرم پہ, چند لوگوں کے فیصلے پہ چھوڑا ہوا ہے. دشمن اصل میں دیکھیں آپ کا دشمن کون ہوا؟ جان محمد قاشی صاحب, آپ کا دشمن کون ہوا مجھے بتائیں. یہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے افسر ہیں, آپ بھی سرکاری ملازم ہیں, وہ بھی سرکاری ملازم ہیں. بیوروکریسی اپنے لیے فیصلے کر لیتی ہے. یہاں پر 352 افسران اگر یہاں پہ تنخواہیں لے جاتے ہیں تو وہ کون ہے؟ سرکاری ملازم ہے نا. آپ کو نہیں دیا جاتا, وہ لے جاتے ہیں. سرکاری ملازم کا دفتر جو دشمن ہے وہ تو سرکاری ملازم ہوا. نہیں, تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو لیوریج کون دے رہا ہے. جو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے نا, پھر بعد میں وہ سب سے بڑی کرسی اقتدار پہ بیٹھتا ہے, وہ ان کو پیٹرونیج دے رہا ہے کہ یہ تو میرے لاڈلے بچے ہیں, ان کو دے دو جو مانگتے ہیں, جو نہیں بھی مانگتے وہ بھی دے دو. تو جو اب اسی پہ میں مثال دوں گا کہ آپ کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے دستور میں آرٹیکل 25 ہے, اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ there will be no discrimination among the citizens. کسی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ پورے پاکستان میں انکلوڈنگ فیڈرل ایریا آپ 17.5% اضافہ دیتے ہیں پینشن میں. یہ ایک بد نصیب صوبہ جو بڑے خوش نصیب لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے وہ اس میں 5% کر رہے ہیں. کیا یہ امتیازی سلوک نہیں ہے؟ تو پھر یہ امتیازی سلوک
وہ کسی کی پیٹرونیج پہ یہ تو صوبوں کا حق ہے نا, صوبے اپنا اپنا فیصلہ کرتے ہیں. جیسے اس سے پہلے بھی سندھ نے جب فیصلہ کیا تھا, سندھ نے فیصلہ کیا تھا کہ تنخواہیں 20% بڑھانی ہیں. میں بینگ اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی بیلنس شیٹ کیا کہتی ہے؟ آپ نے کہاں کہاں کٹ لگایا ہے اور کہاں کہاں آپ نے بے جا اخراجات کیے ہیں, وہ آپ قوم کے سامنے رکھ دیں. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ جی بہت نقصان والی بات ہے, غریبی والی بات ہے, اوکے وی ول سے 5% از انف, وی آر سیٹسفائیڈ. ملک مشکل میں ہے, بڑی پریشانی میں ہے, صحیح ہے, لیکن وہ خالد صاحب والی بات کہ اگر ٹینکی میں سے پانی نکل رہا ہے اور آپ پانی کو روک نہیں رہے, پانی کا, اور آپ کہہ رہے ہیں گلاس آدھا کر دیں. اگر ایک بیڈ ورک مین جو ہے وہ اپنے کوئرل کرے گا اپنے ٹولز کے ساتھ, وہ لوگوں سے باتیں چھپائے گا کہ یہاں دولت رکھی تھی, اس طرف مت دیکھو, یہ غریبی والا ڈھیر ہے, ادھر دیکھو. تو زیادتی تو وہاں سے ہو رہی ہے. جب آپ مجھے خزانے پہ بٹھائیں گے تو میرا فرض ہے نا کہ میں حساب کتاب بھی دیتا رہوں اور اخراجات بھی پورے کروں. اگر میں وہ نہیں کر رہا تو کیا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہہ دوں کہ اب تم ہم پہ بوجھ ہو, جاؤ بھاگ جاؤ. تو یہ ہم نے معاشرے میں ڈسکرمنیشن آئین کی خلاف ورزی کر کے خود پیدا کر دی. یہ ان کو کسی طور پہ, نہ دینی طور پہ, نہ سماجی طور پہ, نہ قانونی طور پہ, یہ قطعی طور پہ یہ اختیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صوبوں کو باقاعدہ فنڈز سینٹرل گورنمنٹ سے ٹرانسفر ہوتے ہیں, صحیح, ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتے ہیں. تھوڑا بہت کٹ ہر گورنمنٹ لگاتی ہے, پاپولیشن کے مطابق ہوتے ہیں, ان کا شیئر بنتا ہے. جو یہ میرا پنجاب سب سے زیادہ گرین ایریا, یہ فصلیں پیدا کرتا ہے, فیکٹریاں انڈسٹریاں پیدا کرتا ہے, مزدور پیدا کرتا ہے, پڑھے لکھے لوگ پیدا کرتا ہے. تو ہم یہاں غریبی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. تو جن لوگوں کو پینے کا پانی بھی صاف نہیں ملتا, وہاں ان کو ہم 17.5% دے رہے ہیں. تو کیا خیال ہے, یہ جو بددیانتی ہے یہ سب سے بڑی صوبائی چیئر کی طرف سے نہیں ہو رہی؟ صحیح. تو اس کو روکنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو یہ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی پیٹھ میں یہ خنجر گھونپنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو جن لوگوں کے پیٹ پہ آپ چھرا ماریں گے, کیا خیال ہے آپ کل ان سے ووٹ لینے کی ہمت کر سکیں گے؟ وہ آپ کو گریبان سے پکڑ کے یہ نہیں کہیں گے تم نے ہمارا فلاں 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 حق مارا ہے, پیسہ کھایا ہے, ہم تمہیں سمجھتے ہی نہیں. صحیح, بالکل, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے جو لوگ یہ سمجھیں گے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہمارا حق مار رہی ہے اور ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, ناانصافی کر رہی ہے, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اقتدار میں آنے کا حق کھو دیں گے. وہ پھر کیا کریں گے جب یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ ناانصافی کر رہے ہیں, تو پھر وہ انصاف کی طرف چلے جائیں گے. پھر آپ سمجھ جائیں خود کہ کدھر چلے جائیں گے. اس کو ذرا سمجھیے گا, سوچیے گا کہ یہ کس طرف دھکیلا جا رہا ہے, کس طرف بھیجا جا رہا ہے. اس کے بارے میں غور کیجیے گا. میں ایک بریک لے لوں. ناظرین, یہ جو 5% اضافہ ہے پینشن میں, یہ یقینی طور پر ایک ناانصافی ہے, اور یہاں پر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو اور اس کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم کو جنہوں نے بجٹ پیش کیا تھا, ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام جو ہے ہمارے ان بزرگوں کی طرف سے ہوگا, رہنماؤں کی طرف سے ہوگا. خالد پرائز صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے نام؟ جی, میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جی جو سرکاری ملازمین کے لیے فوائد اور مراعات یا پرکس جنہیں کہتے ہیں, اس کا ایک یکساں نظام رائج کیا جائے. اس کی چند مثالیں ہیں. مثلاً آرڈرلی الاؤنس ہے, وہ جج کو دیا جاتا ہے, سیکٹری کو دیا جاتا ہے, ڈاکٹر, پروفیسر, استاد اس کے لیے نائل کیوں ہے. دوسری بات, اگر جیو آر میں اکاموڈیشن ہے تو سب کو اکاموڈیشن کی سہولتیں ہونی چاہیے, سوائے چند لوگوں کو کیوں. اگلی بات یہ, یوٹیلیٹی بل, بجلی والے جتنی مرضی بجلی استعمال کر لیں, ایک بجلی والے نے گھر میں گریڈ اسٹیشن چلایا ہوا ہے, تو یہ کیوں, اس کا بل کوئی دوسرا کیوں ادا کرتا ہے. ایگزیکٹو الاؤنس, جب تنخواہ سیکریٹریٹ الاؤنس ہے تو پھر ساتھ ایگزیکٹو الاؤنس کیوں, یا پھر اگر ایگزیکٹو الاؤنس ہے تو ساتھ دوسرے کوئی پرک. کچھ لوگ کام زیادہ کرتے ہیں خالد صاحب. کام دیکھیں جی, میں ایک دفعہ یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم نے مظاہرہ کیا تھا, تو میں نے کہا تھا جی مجھے لاہور کا کمشنر لگا دیں, جس طرح وہ ون ڈے والا چیف منسٹر والی فلم بنی ہوئی ہے. میں دیکھوں گا کہ اگر میں اس سے زیادہ کام نہ کمشنر لاہور سے, ڈپٹی کمشنر سے کروں, تو مجھے الٹا لٹکا دیں, جو چاہیں مجھے سزا دیں.
ہاں میں یہ نہیں البتہ کروں گا کہ میرے آگے 5 آدمی گلیاں خالی کرانے والے ہوں، 3 آدمی ہٹو بچوں کی آوازیں لگا رہے ہیں، بچوں والے یہ سب کے لیے یہ جو دفتر ہے وہ سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے، اور جو دفتر میں بندہ بیٹھا ہوا وہ سب کے کام آنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ 1 بجے تک بیٹھا بندہ، کسی نے کسی افسر نے ملنا ہونا جی تو آپ کبھی کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی تو بڑا افسر جو ہے ہمیشہ غائب ہوگا اور نیچے والے جڑ کے سارے بیٹھے اکٹھے خالی بیٹھے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کیا دیں گے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے ماتحت تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا ہی نہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی نہیں پہناؤ، اور ان پر اتنا بوجھ مت لا دو جس سے یہ برداشت نہ کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو وہ صبح اٹھ کر کپڑا بیچنے کے لیے نکلے، لوگوں نے کہا نظام کون چلائے گا، آپ تو خلیفہ ہیں، تو آپ اپنی تنخواہ مقرر کر لیں۔ تو انہوں نے کہا بتائیں کتنی مقرر کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری تنخواہ اتنی مقرر کرو جتنا مدینے کا مزدور لیتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، بالکل صحیح، وہ بڑھے گی تو میری بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بنیادی پرنسپل ہے اسلامی پاکستان کے لیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آخری فکرہ کوئی پیغام کیا کہیں گے آپ؟ صرف اپنی عاقبت کو یاد رکھیں، صحیح، آپ جس کرسی پر ہیں یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا توازن آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ برائے مہربانی یا تو اپنے حسابات کو درست کریں، اپنی مینجمنٹ کو درست کریں، یا اللہ کی مخلوق کی بد دعا سے ڈریں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، اور میری طرف سے پیغام حکمرانوں کے لیے صرف اتنا ہے کہ ان کی جگہ پر اگر آپ کے بزرگ ہوتے اور ان کے ساتھ یہ آپ کٹ لگا رہے ہوتے دوسروں کے مقابلے میں، تو پھر آپ کیا سوچتے، کیا سمجھتے؟ میرا خیال ہے یہ پیغام سب سے اہم ہے کہ آپ ان بزرگوں کو بھی اپنا بزرگ سمجھیں۔ اللہ حافظ۔